بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، ایک اور پیاری سی روایت سناتا ہوں۔ آج جب تک ماں باپ زندہ ہیں بہت سارے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ماں باپ فوت ہوتے ہی ان کے کیا حقوق ہے ہمارے پر اس کو بھول جاتے ہیں۔ آئیے ایک عجیب سی روایت آپ کو سناتا ہوں۔ علماء کو تو معلوم ہے لیکن بہت کم لوگوں کو یہ روایت معلوم ہوگی۔ سیدنا ابو اسید مالک بن ربیعہ الساعدی کہتے ہیں، بین نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اذ جاءہ رجل من بنی سلمہ، بنی سلمہ کے قبیلے سے ایک آدمی آیا، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول، هل بقی من بر ابوی شیء ابرہما به بعد موتہما، کہ اللہ کے رسول کیا ماں باپ کے ساتھ جو نیکی ہے اس میں سے میرے ماں باپ کے جو میں نیکی کرتا ہوں بر، اس میں سے کچھ باقی ہے جو میں کروں، ابرہما به بعد موتہما، ان کے موت کے بعد، ان دونوں کے موت کے بعد، ان کے مرنے کے بعد کچھ نیکیاں باقی ہیں جو میں کروں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں ہیں۔ کیا ہے وہ سنیے، الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعا کرنا، یہ حقوق ہیں۔ هل بقی من بر ابوی شیء، بقی کیا باقی ہیں کہ جو میں یہ کام کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، الصلاۃ علیہما، صلاۃ علیہما یعنی ان کے لیے دعا کرنا، مغفرت کی، بخشش کی دعائیں مانگنا، ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگنا، والاستغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا، دو۔ تیسرا، وانفاض عہدہما من بعدہما، ان کے جو عہد و پیما، جو انہوں نے کسی سے ایگریمنٹ کیا، کوئی کسی سے وعدہ کیا، وہ آ کے کہے کہ آپ کے ابو نے یہ وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کرنا، اس کو پورا کرنا۔ اور کیا، وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما، اور صلہ رحمی کرنا، التي لا توصل الا بہما، وہ صلہ رحمی جو نہیں ہوتی مگر انہی کی وجہ سے، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے مثلا خالہ ماں کے، ان سے اوپر جو بھی ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، باپ کے جو رشتہ دار ہیں، چاچا اور ان کے جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہنا۔ اور ایک اور چیز جو ہم بہت سارے لوگ بھول چکے ہیں، وہ ہے اکرام صدیقہما، ان کے یعنی ماں باپ کے جو دوست اور آپ کی اماں کی جو سہیلی، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، اگر وہ آ جائیں تو عزت و احترام سے بیٹھانا، ان کی ضیافت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور جو ایسا نہیں کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حقوق بتا رہے ہیں مرنے کے بعد ماں باپ کے، اس میں کمی کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابر البر، نیکیوں میں جو بڑھ کر نیکی ہے، بر بار کہتے ہیں یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا، تو ابر البر، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر جو نیکی ہے، صلۃ الولد اہل ود ابی، باپ کے جو دوست ہیں، صلۃ الولد اہل سے، رشتہ داروں سے، ود ابی، جو باپ کے پسندیدہ اور جن کو وہ محبت کرتا تھا، ان سے صلہ رحمی کرنا ابر البر ہے۔ ایک تو نا اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرے، اس کو بر بولتے ہیں،
اور ابر البر ان کے فوت ہو جانے کے بعد بچے کا صلۃ الولدی، اس میں ولد کا ذکر آیا ہے. اہل ود ابیہ، ود محبت پیار، باپ کے جو پسندیدہ پیارے لوگ ان سے ان کے اہل کے ساتھ نیکی کرنا ابر البر کہلاتا ہے. تو ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ماں باپ کے حقوق کا، اور کبھی بھی نہ ان کو گالی دیں، نہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھائیں، نہ ان کو اپنے گھر سے نکالیں. یہ آپ کی جنت ہے. اور یاد رکھیے رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن قدموں کے پاس جنت ہے. قدموں کے پاس یعنی اس کی خدمت کرو، تمہیں وہ اس کی تواضع کرو، تم کو انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کے احترام کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں یہ بھی دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ، آپ کے ماں باپ، جو بھی ہمارے دوست احباب جن کے والدین چلے گئے ہیں دنیا سے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ان کے درجات بلند فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور رب العالمین ان کے لیے ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے اے رب العالمین. اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بھی کہ اللہ ان کو صحت و عافیت دے، ان کو زیادہ زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ان کی عمر صحت و عافیت اور ایمان کے ساتھ دراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.